امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب آل رسول کو قید کر کے اور امام حسین علیہ السلام کے سر کو نیزے پر بلند کر کے شام کی طرف لے کر جایا گیا تو جہاں جہاں سے یزید کا قافلہ گزر رہا تھا لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ کس کا سر ہے اور یہ بیبیاں کون ہیں۔ جس کو بھی یہ معلوم ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے تو ہر کوئی ان پر لعنت کرتا اور سب لوگوں کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ یہ لعین ہمارے شہر میں نہ رکیں۔ تو ویسے ہی چلتے چلتے جب یزید کا قافلہ شہر کرتان تک پہنچا تو وہ لوگ پہلے سے ہی باخبر ہو چکے تھے کہ فوج یزید نے اللہ کے رسول کے نواسے کو قتل کیا ہے، آل محمد کو قید کیا ہے، تو انہوں نے اپنے شہر کے دروازے پہلے سے ہی بند کر دیے۔ یزید کی فوج شہر کے باہر آ کر رک گئی اور ایک جہاڑی کے سائے میں یزید کے سپاہی سونے لگے۔ جب رات ہونے لگی تو راہب قریب آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک نورانی سر ہے جس پر آسمان سے فرشتے آ کر سلام کر رہے ہیں اور وہ سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جیسے ہی واپس اپنے گھر گیا پوری رات سوچنے لگا کہ یہ کس مقدس ہستی کا سر ہے، بس فوراً صبح آ کر سپاہیوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کس ہستی کا سر ہے۔ فوج یزید نے کہا کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ تو اس نے پوچھا کون حسین؟ اتنے میں شمر لعین کہنے لگا حسین فاطمہ کا بیٹا، محمد کا نواسا۔ وہ چیخ کر زمین میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کتنے بدبخت ہو تم، اپنے رسول کے نواسے کو ہی قتل کر دیا۔ اور یہ عورتیں کون ہیں؟ شمر کہنے لگا یہ رسول اللہ کی نواسیاں ہیں، فاطمہ و علی کی بیٹیاں ہیں۔ وہ رو رو کر کہنے لگا اے شمر مجھے اس مقدس سر کو ایک رات کے لیے دے دو۔ شمر ہنس کر کہنے لگا یہ قافلہ شام جا کر رکے گا کیونکہ ہمیں یزید سے بہت بڑا انعام ملنا ہے۔ راہب نے کہا میرے پاس 10,000 درہم ہے، اگر ایک رات کے لیے مجھے یہ سر دے دو تو وہ درہم میں تمہیں دے دوں گا۔ سب آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد اس بات تک آ پہنچے کہ ایک رات اور رکتے ہیں۔ بالآخر ان ظالموں کو 10,000 درہم دے کر راہب نے امام حسین علیہ السلام کا سر لے کر اپنے گھر آ گیا اور ایک پتھر پر آ کر اس سر کو رکھا اور زارو کتار رونے لگا۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام کے سر سے آواز آئی اے راہب یاد کر جب تو اولاد کی دعا کروانے کے لیے میرے نانا کے پاس آیا تھا اور تمہارے مقدر میں اولاد نہیں تھی تو میں نے اللہ سے دعا کی اور خدا نے تمہیں 7 بیٹے عطا کر دیے اور تم نے مجھے کہا تھا کہ ایک مرتبہ میرے گھر آنا۔ اے راہب میں آج تیرے گھر آ ہی گیا۔ بس جیسے ہی راہب نے امام حسین علیہ السلام کے سر سے یہ آواز سنی تو راہب زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا اے میرے آقا مجھے معاف کیجئے گا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی آپ کے قدموں میں قربان ہو جاتا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے راہب اللہ کی مرضی یہ ہے کیونکہ اللہ کا دین میرے خون سے زندہ ہونا تھا۔ پوری رات وہ امام حسین علیہ السلام کے سر سے گفتگو کرتا رہا۔ جب صبح کا وقت قریب آیا تو راہب نے سوچا کہ میں مولا حسین کا سر واپس کیسے کروں۔ تاریخ نے لکھا کہ وہ جو 7 بیٹے امام حسین علیہ السلام کی دعا سے ملے تھے ان میں سے ایک بیٹے کا سر قلم کر کے شمر کے پاس لے گیا۔ شمر نے جیسے ہی سر کھول کر دیکھا کہنے لگا کہ یہ حسین کا سر نہیں۔ وہ واپس آیا، دوسرے بیٹے کا سر قلم کیا، انہوں نے وہ دیکھا اور کہا کہ یہ حسین کا سر نہیں ہے۔ ایسا کرتے کرتے راہب نے امام حسین علیہ السلام کے عشق میں اپنے 7 بیٹے قربان کر دیے۔ جب آخری بیٹے کا سر شمر نے دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ اے راہب تو وعدہ خلافی کر رہا ہے، اگر تم نے حسین کا سر ہمیں نہیں دیا تو ہم تمہارے پورے خاندان کو قتل کر دیں گے۔ بس جیسے ہی وہ واپس اپنے گھر پہنچا تو امام حسین علیہ السلام کے سر سے آواز آنے لگی اے راہب اپنے سارے بیٹوں کے سر ان کے جسم کے ساتھ رکھو، اللہ کے کرم سے تمہارے سارے بیٹے زندہ ہو جائیں گے اور میرے سر کو اٹھاؤ اور فوج یزید کے حوالے کر دو کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہمیں شام تک جانا ہے اور ہر ایک گلی ایک ایک بازار سے گزر کر قرآن کی تلاوت سنانی ہے۔ میری بہن زینب کو خطبے دینے ہیں، ایک ایک بازار سے گزرتے ہوئے اسلام کا بول بالا کرنا ہے۔ تو بس راہب نے اپنے تمام بیٹوں کے سر ان کے جسم پر رکھے اور اللہ کے کرم سے راہب کے وہ سارے کے سارے بیٹے زندہ ہو گئے۔ پھر روتے ہوئے راہب
راہب نے سر حسین کو فوج یزید کے حوالے کر دیا اور کہتا ہے کتنے بدبخت ہو تم کہ اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرتے ہو، ان کی بیٹیوں کو قید کرتے ہو، ان پر ظلم کرتے ہو، تمہارا یہ ظلم قیامت تک تمہارے لیے لعنت بن جائے گا۔ آج بھی اس پتھر سے خون نکلتا ہے جس پتھر پر امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو رکھا گیا، کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں اور خون نہ حق کبھی چھپتا نہیں۔